بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ایک بڑی عجیب و غریب خبر لے کے حاضر ہو رہا ہوں۔ یہ تو آپ بات جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کو دشمنوں نے کبھی معاف نہیں کیا۔ یہ جو ہم آپ کو کہتے ہیں نا یہ 6-7 جنریشن وار اب تو میرا خیال ہو چکی ہے، اور اس کو بھی چھوڑے میں کہتا ہوں کہ یہ جو جو ہمارے لبرل دہشت گرد ہیں، یہ جو اور لوگ جو پاکستان کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یار یہ ایک صحافی ہے جو ایک اپنی اوپینین دے رہا ہے، لیکن اینٹی اسٹیٹ اس میں کیا کیا ایلیمنٹ ہیں، یہ تو جو لوگ ہائیبریڈ وار کی باریکیاں جانتے ہیں نا، وہی اس پہ بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ لگتا یہی ہے۔ یہ جو جاسوسی کی تاریخ ہے نا جی، بڑی دلچسپ اور بڑی سبق آموز ہے۔ ایک عرصے تک یہ اس میں یعنی کولڈ وار میں بھی آپ کو پتہ ہے جو پیغامات دیے جاتے تھے نا اپنے ایجنٹوں کو، وہ ریڈیو پروگراموں کے ذریعے دیے جاتے تھے۔ مثلا آل انڈیا ریڈیو سے مخصوص گانا جب بجتا تھا تو جو یہاں پہ انڈیا کے جاسوس ہیں ان کو ایک میسیج ملتا تھا کہ جس پہ وہ عمل کرتے تھے، اور ایسی کئی مثالیں میں آپ کو وقتاً فوقتاً دیتا رہوں گا۔ اسی طرح یورپ میں لبرٹی ریڈیو کے ذریعے جو مشرقی یورپ ہے وہاں پہ موجود ایجنٹوں کو میسیج دیے جاتے تھے، اور یہ تاریخ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا اٹس اے ڈیم بزنس۔ ہم چونکہ نظریاتی مملکت کے شہری ہیں، نام نہاد اسی بہرحال مسلمان ہیں، اور اسلام کے حوالے سے ہماری تھنکنگ بھی بہت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ملک سے غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی فلاں صحافی جو ہے جو وہ ایجنٹ ہے تو وہ پیسے لے رہے ہیں، دیکھیے یہ ہائیبریڈ وار ہے، اس کے ذریعے یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو وہ کوئی مذاق نہیں ہوتا۔ میں آپ کو 6 اگست کے ڈان کی ایک بیک پیج کی خبر سنا رہا ہوں۔ اس طرح کی خبریں عموماً سوشل میڈیا پہ لوگ اس لیے نہیں سناتے، ایک تو یہ ان کا موضوع نہیں ہوتا، دوسرا وہ اس کی سینسٹیویٹی کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اس کی یہ رسوائی کی بات ہے، ممکن ایسا سوچتے ہوں، لیکن جب ایک چیز ایک پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار میں آ گئی تو پھر اس میں کیا مطلب اس کی حساسیت کیا رہے گی، یہ کچھ ہو گیا۔ اس ملک میں تو لوگوں نے وہ ڈان نیکس نہیں آپ جانتے کیا کیا کہتا، وہ کسی سے چھپا ہوا تھا کیا، اور جو ہمارے تو سابق وزیر اعظم جو بیانات دے دیتے ہیں اس میں، ہمارے ملک میں تو یہ ہے کہ دھماکہ ہوتا ہے ممبئی میں اور یہاں اس کا گھر ڈھونڈنے کے لیے ملزم کا نکل پڑتے ہیں، اس کا قصاب کا ہے جی، گو کے بعد میں سارا کچھ غلط ثابت ہوا، لیکن اس وقت تو ڈیمیج ہیز ڈن، جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا نا جی اس وقت۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جو ہماری کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے یہ بہت شارپ ہے۔ آپ یقین کریں، پتہ نہیں آپ اس بات کو کیسے لیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی یہ افسانہ ترازیاں ہم کرتے ہیں اس کے حوالے سے ISI کے یا ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے سے، یہ اس سے بھی بہت آگے کی کوئی چیز ہے۔ اب دیکھیں نا یہ ادھر جو کچھ بھی افغانستان میں ہو رہا ہے، تو آج میں دیکھ رہا تھا کہ کل وہاں جو امریکن سینٹ میں جو تقریریں ہوئی ہیں، وہ 2-3 سینیٹر جس طرح انڈیا کا ہوتا ہے نا میڈیا چیختا چلاتا ہے، ایسا چیخ چلا کر وہ کہہ رہے تھے، پاکستان کو ذمہ دار قرار دے رہے تھے، پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا، پاکستان کی جو فوج ہے اس نے باقاعدہ کمانڈ قائم کی ہے جو ان کو انسٹرکشن دیتی ہے، جو ان کو گائیڈ کرتی ہے، اور یہ ساری جنگ جو انہوں نے لڑی ہے وہ ان کی ہدایت پہ لڑی ہے اور ان کے مطابق لڑی ہے، چلتی رہتی ہے۔ انڈیا CIA ادھر کرتا ہے، ہم CIA کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، انڈیا ایگریشن کرتا ہے تو ہم اس کے جواب میں ہم بھی کچھ کرتے ہیں۔ یہ کلبھوشن کی کہانی کوئی افسانہ تو نہیں نا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے سارا کچھ، کتنا بڑا اس نے گروپ بنایا، کیا کچھ کیا، اس کے لنکس کہاں کہاں تھے، یہ تو ایسا ایسا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ صاحب اسلام آباد کی کورٹ میں جسٹس
یہ ہیں جسٹس عامر فاروق. ایک کیس پیش ہوا جس میں 9 ملزمان کو پیش کیا گیا. انہیں ایف آئی اے نے، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، جب ادارے آزاد ہوں نا تو پھر ان کو اپنی مرضی سے کام کرنے دیا جائے تو پھر میریکلس رزلٹ آپ کو دیتے ہیں. یہ جو جاسوسی گروہ ہے نا، 9 لوگوں کا گروپ، یہ ایف آئی اے نے پکڑا ہے، یہ کو ایم آئی نے کہ آئی ایس آئی نے نہیں پکڑا. جب آپ نے دیکھے نا ان کو اجازت دی ہے تو وہ تو پھر اپنا کام دکھائیں گے. اسکلڈ لوگ ہیں، پروفیشنل لوگ ہیں. 9 ملزمان کو صاحب پیش کیا گیا، جن میں 2 کی تو ضمانت ہوگی، 7 کو انہوں نے ضمانت نہیں لی. ان پہ 3 اور 4 آفیسر سیکرٹ ایکٹ اور 34, 109 اور 409 یہ پینل کوڈ ایکٹ بھی ان پہ ساتھ میں لگے ہوئے ہیں. اچھا جی، یہ جو لیڈ تھی نا، یہ جو کابل میں پاکستان کی ہے نا امبیسی، وہاں سے پکڑی گئی تھی. یعنی وہاں سے ایک لیڈ پکڑ کے اس کو پھر منسٹری آف ڈیفنس تک آئی اور یہاں سے ان لوگوں کو پکڑا گیا. ان میں ایک صاحب تو جو ہیں وہ شاید میں ان پہ پہلے بھی ویڈیو کر چکا ہوں. ان کا نام ہے سید قلب عباس. یہ پہلے تو کسی اور ڈپارٹمنٹ میں تھے، اس میں بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن میں. تو یہ ان کو ڈیپوٹیشن پہ بطور خاص بھیجا گیا اس میں امبیسی فارن آفس میں جاسوسی کے لیے، کیونکہ ان کی ٹریننگ کی گئی تھی، جاسوسی کے لیے تیار کیا گیا تھا. تو یہ صاحب ادھر چائنا کے ڈیسک پہ تھے، کام کر رہے تھے، جہاں سے انہوں نے جناب یہ جاسوسی کی. یہ جاسوسی کرتے تھے رشین انٹیلیجنس اور سی آئی اے کے لیے اور دیگر اداروں کے لیے. اسی طرح ڈیفنس پروڈکشن میں جو لوگ ہیں، یہ ان میں ایک تو ریٹائرڈ کرنل صاحب ہیں عرفان حمید کیانی، ایک ان کے صاحبزادے احمد کیانی، وقار رحمان، محمد وقار، یہ کچھ نام میں نے آپ کو بتائے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں صاحب کہ جو تفصیلات جو تھیں، ڈاکومنٹس جو تھے، یہ دیا کرتے تھے ایجنسیوں کو. اب دیکھیں نا، وہاں جہاں ڈیفنس پروڈکشن ہے تو یہ کچھ ہے، تو وہاں یہ ٹھیکیدار ہیں، وہاں پہ سپلائی وغیرہ کرتے ہیں. اندر انہوں نے تعلقات بنائے ہوئے تھے، جو بلو پرنٹس ہوتے ہیں، جو پیپرز ہوتے ہیں، اور لے کے تو انٹیلیجنسوں کے آگے سیل کر دینا، بھیج دینا، اور یہ اپنا دھندا چلا رہے تھے. اب ان لوگوں کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا ہے. ایف آئی اے نے اپنی اس پہ گرفتار کیا ہے، اپنے میرٹ پہ. ان کی لیڈ ملی تھی کابل، ہماری جو امبیسی ہے وہاں سے ایک لیڈ لی. اس لیڈ کو آگے تو وہ نیٹ ٹو نیٹ کرتے گئے. تو یہ لوگ پھر منظر عام پر آئے. جب یہ آئے تو پھر ان کی نگرانی کی گئی. تو پھر انہوں نے جن ایجنسیوں سے رابطہ کیا، وہ سارے چیزیں کو ثبوت لائے گئے. کیونکہ یہ انٹیلیجنس کا طریقہ کار ہوتا ہے، کاؤنٹر انٹیلیجنس کا، کہ وہ ملزم کا انکشاف ہونے پہ فوری طور پہ پولیس کی طرح اس کے گھر پہ حملہ نہیں کر دیتے. یہ اس کے لنکس پکڑتے ہیں، کیونکہ جو ڈیمیج ہے وہ تو ہو چکا ہے اب. تو وہ پھر، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نامحسوس انداز میں اس کے ذریعے غلط انفارمیشن جو ہے وہ دوسری ایجنسی کو فیڈ کی جاتی ہیں، جیسا کہ کلبھوشن کے ذریعے کیا جاتا تھا. مثلا کلبھوشن کا ایک ایجنٹ ہے، وہ ایجنٹ کو آئی ایس آئی نے پکڑ لیا. تو آئی ایس آئی اس کو کیا کرے گی؟ پہلے تو اس کو بتائیں گے کہ اس کو تو پتہ میں قابو آ گیا ہوں. اب وہ اسے کہیں گے کہ تمہاری جان بچنے کا ایک ہی طریقہ، اب جو ہم تمہیں انفارمیشن دیتے ہیں نا، تم بھی اس کو پاس کرتے رہو. اور وہ انفارمیشن ڈیمیجنگ ہوتی ہیں دشمن ملک کے لیے. وہ کلبھوشن کو دیتا تھا، کلبھوشن آگے دیتا تھا، کیونکہ ان کو انڈیا کو یقین تھا کہ یہ انفارمیشن بڑی زبردست ہے. اس پہ وہ عجیب و غریب قسم کی حرکات بھی کرتے تھے، جس کا ان کو نقصان بھی بہت ہوا. اور یہ کچھ ہوتا رہا، یہ کچھ چلتا رہا. ادھر بھی انہوں نے یہی معاملہ کیا، اور قریب 1.5 سال سے وہ ان لوگوں کو واچ کر رہے تھے. ان کو انہوں نے قابو کیا ہوا تھا، لیکن ابھی انکشاف نہیں ان پہ ہوا تھا کہ کیا. جو 1-2 پر کے ذریعے انہوں نے ان کو ڈبل کراس کیا تھا، ان کو تو اعتماد میں لے لیا تھا، باقیوں کو نہیں لیا تھا. تو اب یہ ہے کہ
ان کی تفتیش ہونے کے بعد پھر ان کو گرفتار کیا گیا، جس کے بعد پھر ان پہ یہ والی دفعات لگا کے ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اب باقی کارروائی جو ہے وہ جیسے کچھ منظر عام پہ آتی ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔